اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کا ریزن جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بہترین امت تم اس لیے ہو کہ ایک تو یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص بنایا ہے، اور اس امت کو خاص کس وجہ سے بنایا ہے، یہ دونوں باتیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیر امت، بہترین امت، اور کیوں ہے وہ اس وجہ سے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو پہلی بات جو کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ خاص ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کا اکرام کیا، یعنی کرمنا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت کرم کیا ہے، بہت اکرام کیا ہے بنی آدم کا، یعنی انسان کا۔ اور انسان میں یعنی جو تمام انسان ہے نا، اور ان میں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی فضیلت تو بہت بہتر، بہت بڑی ہے۔ اور اللہ پہ ایمان رکھنے والوں میں جو بہترین لوگ ہیں وہ ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ اور واقعی ہم لوگ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم لوگوں نے تو کوئی ایسا کام کیا بھی نہیں کہ ہم لوگ اس امت میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں پیدائش کی اور ہو گئے مسلمان۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی قدر پتہ چلتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جس چیز کا علم ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پھر اس چیز کی قدر بھی آتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے، بہت سہولت کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ان کی اہمیت اور ان کی قدر اور منزلت واقعی اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو اس چیز کا علم تو ہو جائے، یہ پتہ تو چل جائے کہ اس امت کی خصوصیت ہے اور کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بتائی ہے اور کس طرح سے جتائی ہے یہ خصوصیت۔ کہ اگر دیکھیں نا تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ہے نا، اور کلیم اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے جس کو کہتے ہیں کہ بہت پیغمبر تو خیر سبھی بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان میں بھی کچھ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ، جن کا بار بار ذکر بھی آیا ہے قرآن شریف میں بھی، حدیث شریف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں جو کہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ پتہ چلا تھا، اور یہ جو ہے یہ دارقطنی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دارقطنی کی نہیں، تفسیر ابن کثیر میں اس طرح سے آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ پتہ چلا تھا کہ کوئی امت ہے جو کہ پہلی ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی، ہے نا۔ اور جب اللہ تعالیٰ
موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے، ہے نا۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ کوئی امت ایسی ہے جو کہ پہلی ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت تو احمد کی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ امت تو احمد کی ہے۔ اب بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام کو پھر اور بہت ساری اور باتیں، اس خصوصیت پتہ چلی ایک امت کے بارے میں، اور یہ کہ ایک امت ایک ہے اور وہ ایسی خاص امت ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی، اور یعنی کہ یہ جو نبیوں والا جو کام ہے نا یہ ایک امت کے امتی کریں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ امت مجھ کو دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت تو احمد کی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ایک کوئی امت ہوگی جس کے سینوں میں اللہ کا کلام ہوگا، یعنی کہ جو پوری جو اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے نا وہ ان کے سینوں میں ہوگی، یعنی کہ یہ حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت ارمان ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو بھی کتابیں تھیں نا وہ ہوتی تھیں، لیکن وہ نبیوں کو پتہ ہوتی تھی، وہ جو امت کے لوگ ہوتے تھے نا، جو فرد ہوتے تھے، ان کو وہ کتابیں یاد نہیں ہوتی تھیں۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا یہ اس امت کے لوگوں کے سینوں میں بند ہے، یعنی کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا آسان کر دیا کہ یہ لوگوں کے اوپر آسان ہو گئی، کہ اسی کے لیے آتا ہے نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ کسی پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو کیا ہوتا کہ تم اس کو کیا دیکھتے، ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھ لیتے، تم پھٹتا ہوا دیکھتے، من خشیۃ اللہ، ہے نا۔ تو یہ قرآن وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کے سینوں میں رکھا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اگر ویسے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کو یہ پتہ چلا تھا، اور وہ یہ تھا کہ امت جو ہوگی نا یہ تو قیامت کے دن کا ایک منظر ہے جو حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جب جب جو بھی پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام جو گزرے ہیں، جب وہ کھڑے ہوں گے حشر کے دن تو ان کی امت کے طور پہ کیا ہوگا کہ کچھ نبی ہوں گے جو ایک یا دو ان کے امتی مطلب یہ کہ وہ جو ان کے فالوورز ہوں گے جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، ٹھیک۔ تو یہ کہ کچھ نبی ہوں گے جو ہوں گے ایک یا دو لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگ ہوں گے جو چند لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کچھ ہوں گے جو کئی سو لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کچھ ہزار کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ایک امت اٹھے گی جو کہ بہت بڑا ایک ہجوم ہوگا، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں ہوگی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ یہ ان کی امت ہے، لیکن پتہ چلے گا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اس بہت جس کو کہتے ہیں کہ بڑی تعداد کی امت دیکھنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف نظر فرمائیں گے تو وہ بہت زیادہ ہوگی، مطلب بہت زیادہ، یعنی کہ کثرت، اس امت کی کثرت جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں نا خاصیت ہے کہ اس امت کے فرد جو ہیں وہ بہت ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس امت کی بات کی جائے نا تو وہ یہ ہے
کہ ایک حدیث شریف ہے، اور یہ جو ہے یہ ہے دارقطنی کی روایت، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی، جب تک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تب تک کوئی بھی اور بنی آدم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ اور یہ جو ہے حدیث شریف کا مفہوم ہی بتا رہے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوں گے، تب تک کوئی اور نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا ہے مفہوم کے طور پہ کہ جب تک میری امت کا ایک ایک جنتی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو اگر دیکھیں نا، تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی امت جو ہے وہ یہی امت ہے، یہ وہی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں خیر امت فرمایا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ کہلایا ہے، وسطیٰ، ہے نا۔ تو بہرحال اس امت کے، جس کو کہتے ہیں کہ بہت محبوب امت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب امت ہے یہ، کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امتی کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امتی کے لیے کھڑے ہو کے دعائیں مانگی ہیں، رات میں جاگ کے دعائیں مانگی ہیں۔ اور اگر ویسے دیکھیں نا، تو صرف یہ امیجن کر لیں کہ اپنی پیدائش سے بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے، کوئی تھا جو آپ کے لیے دعا کرتا تھا، کوئی تھا جو آپ کے لیے دعا کر کر کے روتا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ اور کوئی نہیں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اپنے ہر ایک امتی کے لیے دعا کی ہے، اور ہر ایک امتی کو وہ جنت میں لے جانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنی کوشش کی حد تک۔ اسی امت کے لیے خاص طور پہ کیا ہے؟ حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے اور حوض کوثر سے پلائیں گے۔ اس امت کا یہ بھی ایک خاصہ ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں نا، تو اس سے پہلے کی جو بھی امتیں آئی ہیں، تو اس میں کیا تھا، تھوڑی سی نافرمانی ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی امت ہو جائے، یا پھر ہود علیہ السلام ہو، یا صالح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، یہ ساری امتیں کیا تھیں؟ بہت بہترین جو ان کے فالوورز تھے وہ تھے بہرحال، لیکن اس کے بعد جو امت، جو وہ لوگ امت کے جنہوں نے جو گناہ میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کا کیا حشر ہوا کہ کوئی جو ہے وہ سیلاب میں ڈوب کے ختم ہو گیا، اور یعنی کہ کفر کی حالت میں ہی، اور کوئی جس کو کہتے ہیں نا تیز ہواؤں میں ان کے گھر الٹ گئے، پوری پوری بستیاں جو ہیں وہ الٹ گئیں، کچھ جو ہیں جو زلزلے سے جن کے گھر ختم ہو گئے، اور پوری کی پوری امت ایک بار میں تباہ ہو کے ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگر اور جتنی بھی اور پہلے کی امتیں ہیں، کسی کے اوپر سیلاب آیا، پانی میں ڈوب کے مرے، کوئی زلزلے سے مر گئے، کسی کو زمین نے دھسا لیا، کسی کو ہواؤں نے الٹ کے تہس نہس کر دیا۔ اور اس کے علاوہ اگر اور ڈیٹیلز میں جائیں نا، تو بنی اسرائیل میں ہی وہ لوگ تھے جو یوم السبت والے تھے نا، تو ان کا کیا تھا؟ ان کا گناہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا، مطلب بہرحال گناہ تو تھا، لیکن یہ کہ وہ گناہ تو ہم آج بھی کرتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ بات تو نہیں سنتے، انہوں نے بھی تو وہی کیا تھا۔ یوم السبت کا جو قصہ ہے نا، مختصراً ہی ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس وقت یہ کہ وہی بات چل رہی ہے۔ تو جو بنی اسرائیل جو تھے، تو ان کا زیادہ تر جو اپنا ایک کام تھا، جو کاروبار تھا، وہ تھا
مچھلیاں پکڑنا. اور یہ لوگ دریا کے کنارے ہی جب یہ لوگ وہاں سے نکلے تھے نا مصر سے، تو بہرحال ان لوگوں کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یوم السبت یعنی جو سیٹرڈے کا جو دن ہے نا، اس دن یہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جو کسب معاش ہے وہ اس دن وہ نہیں کر سکتے. اور ان کا کام کیونکہ مچھلیاں پکڑنا تھا تو کیا تھا کہ اس دن یہ نہیں کر سکتے تھے، جو فشنگ تھی وہ نہیں کر سکتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بہرحال آزمائش ڈالی تھی، اور وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ جو وہ یوم السبت تھا، یعنی وہ جو سیٹرڈے کا جو دن تھا جس دن ان کے لیے منع تھا مچھلیاں پکڑنا، تو اس دن مچھلیاں پانی سے باہر آ کے مطلب اچھلتی تھیں اور اوپر سے دکھائی دیتی تھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہفتے کے 6 اور دن بچے تھے ان کے لیے کام کے اور مچھلیاں پکڑنے کے، اس دن کوئی بھی مچھلی نہیں آتی تھی ان کے ہاتھ. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے آزمایا. تو اب ہوا کیا کہ اس کے بعد کافی دن تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جس دن منع تھا مچھلی پکڑنا اس دن تو وہ باہر آ کے ان کو جیسے دعوت دیتی تھیں، اور جب یہ پکڑنے کے لیے جاتے تھے 6 دن ہفتے کے، اور صبح سے شام جس کو کہتے ہیں دن بھر خواری کر کے، اور انہیں ایک بھی جس کو کہتے ہیں مچھلی یا ایک بھی شکار ان کے ہاتھ نہیں لگتا تھا. تو بہرحال یہ ہوا، اور اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ یہ جو امت ہے یعنی کہ جو بنی اسرائیل کی جو اس وقت کی قوم تھی تو وہ 3 گروہوں میں بٹ گئی. ان میں سے ایک جو تھی وہ کیا تھی کہ اس نے یہ کہا کہ جو بھی کہا گیا ہے ہم وہ نہیں مانیں گے، یعنی صریح انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو سنیچر کو ہی مچھلیاں پکڑیں گے، ٹھیک. اور اس کے علاوہ پھر ایک دوسرا جو گروپ تھا اس نے کیا کیا، اس نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو ترک کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کا حکم ہے، ہم وہ مانیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں کریں گے، چاہے ہمیں کھانے کو ملے چاہے نہ ملے جو بھی ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہو گئے یہ 2 گروپس ہو گئے. اور ایک اور تیسرا جو گروہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کام تو نہیں کریں گے، یعنی ہم حرام کام تو نہیں کریں گے، لیکن جو یہ لوگ یعنی کہ جو حرام میں مبتلا ہیں ہم ان کو برا بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی مرضی ہے. تو بہرحال یہ ہو گئے 3 گروہ، اور ان تینوں نے اپنے اپنے جس کو کہتے ہیں گروپس الگ کر لیے، اور یہ لوگ الگ رہنے لگے. اب اس طرح سے کہ ایک دوسرے کے درمیان دیوار ہو گئی، مطلب کچھ مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا کچھ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو ویسے نہیں دیکھتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ کچھ دن تک تو اپنا جو بھی سلسلہ تھا وہ چلتا تھا، صبح جو بھی ہے ان کے دروازے کھلتے تھے یا یہ لوگ آپس میں ملتے تھے. پھر ایک دن یہ ہوا کہ یہ لوگ جب اٹھے، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا تھا اور حرام میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، تو وہ جب اٹھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو دوسرے گروہ کے لوگ ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور انہیں بہرحال تھوڑی تشویش ہوئی. دن کا کچھ حصہ گزرا تو انہیں زیادہ وہ ہوا کہ کیا بات ہے، جا کے دیکھیں. جب یہ وہاں پہ گئے نا تو وہاں پہ انہیں انسان نہیں ملے، وہ لوگ بندر میں تبدیل ہو گئے تھے. اور یہ قصہ تو پورا قرآن شریف میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، قردۃ خاسئین، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہیں وہ بندر بن گئے تھے. اور اس میں جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے حرام کو کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے ان کو بھی غلط سمجھا جو غلط کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک تو ان کا ذکر ہے. اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرا گروہ جو بنا دیا وہ صرف وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے تھے.
اس کے علاوہ اور کوئی تیسرے گروپ کا یا تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال بتانے کا جو مقصد ہے نا وہ فی الحال تو یہ ہے کہ جو یہ دوسرا گروہ تھا جس نے حرام کرنا شروع کیا تھا، اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو اس کام کو برا سمجھتے تو تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، ہے نا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیا اور اس کے بعد ان کو منظر بنا دیا۔ اس سے پہلے کی امتیں کیا ہوئی، ان کا بھی حشر کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ پوری کی پوری امت ایک ساتھ تباہ ہو گئی تھی۔ اب اگر دیکھیں نا تو اب اس امت کی بات کی جائے، کیا ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی حرام نہیں کیا ہو؟ حرام جو ہے وہ صرف نماز چھوڑنا یا شراب پینا یا خنزیر کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے، غیبت بھی منع ہے، یا نماز چھوڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، کسی کی حق تلفی کرنا بھی گناہ ہے، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس امت پہ، جو خاص اس امت کے لیے ہے کہ یہ سارے گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ختم نہیں کیا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ایک واحد جو ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعائیں ہمارے لیے ڈھال بنی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا نا، تب بھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا، جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اور جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ آپ کو آپ کی امت کی طرف سے مایوس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہم سب اس امت کا ایک حصہ ہیں۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے کلیم اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بار ریکویسٹ کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے وہ امت دے دے۔ یہ ہم لوگ وہ امتی ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام جن کی امید کرتے تھے، جن کی خواہش کرتے تھے۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے، مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں، کہ جو انبیاء علیہم السلام ہے نا، انہوں نے دعا کی تھی اس امت میں آنے کی، اور کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اس طرح سے قبول ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس امت میں آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے نا تو وہ ایک نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ ایک امتی بن کے آئیں گے، یعنی کہ ہمارے اور آپ کی طرح ہم لوگ بھی امتی ہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک امتی بن کے آئیں گے۔ ان کا آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بھی بتایا ہے، لیکن بہرحال ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اس طرح سے قبول ہوئی ہے کہ وہ اس امت کا ایک حصہ بنیں گے، اور ہم وہ امت ہیں۔ اور بات یہ ہے جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں ہونے کا اور اس امت میں ہونے کی فضیلت کا ہمیں ذرا بھی احساس ہے یا نہیں ہے، اور کچھ نہیں۔ تو بس بات یہی ہے کہ تھوڑا سا اگر اس بارے میں شعور آ جائے، تھوڑا سا پتہ چل جائے، تھوڑا سا علم ہو جائے، تو انشاءاللہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ شکر گزاری ہم کر لیں اس چیز کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اس چیز کا شکر، کسی بھی چیز کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافت کروں گا، میں اپنی نعمتوں میں زیادتی کروں گا، یعنی میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ تو اگر اس چیز کا شعور ایک بار آ جائے تو یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کریں گے، اور جب شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اور نوازیں گے۔ یہ امت واقعی وہ ہے کہ جس کے نبی نے رات بھر جاگ کے دعائیں کی ہیں، اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوج جاتے تھے،
اور ان کی نسیں جس کو کہتے ہیں نا کہ پھول جاتی تھیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یاد کر کے یا ان کے لیے دعائیں کر کے جب روتے تھے نا، تو حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہیں نا وہ اس طرح کے آئے ہیں کہ گویا ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بند دیگچی جو ہوتی ہے، یعنی برتن جو ہم چولہے پہ چڑھاتے ہیں، وہ ابل رہا ہو اندر سے. تو یہ کیفیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرتے تھے. یہ امت واقعی وہ امت ہے نا کہ جس کے ایک ایک امتی کے لیے یہ کہا گیا ہے. اور اگر یہ کہ خیر القرون میں دیکھیں، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ دیکھیں نا، تو اس میں کیا تھا کہ ایک ایک جو مسئلے تھے نا، ایک ایک جو کسی کی دعا ہوتی تھی یا ایک ایک جو کسی کی فکر ہوتی تھی کسی امتی کی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، یعنی قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کسی ایک کے مسئلے پہ یا کسی ایک کی فکر پہ. کہ سورہ مجادلہ ہے نا، جو 28واں پارہ جس سورہ سے شروع ہو رہا ہے، سورہ مجادلہ قد سمع اللہ، تو یہ شروعات ہے 28ویں سپارے کی، اور یہی شروعات ہے سورہ مجادلہ کی. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے، اس میں صرف ایک چھوٹا سا قصہ ہے. اور ویسے اگر دیکھیں تو کیا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک امتی کا ہی قصہ ہے، اور یہ ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا. ان کا قصہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اپنی کوئی شکایت لے کے، ہے نا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائی. ان کا جو ایک مسئلہ تھا، جو بھی تھا، بہرحال اپنے شوہر سے ان کا جو بھی اختلاف ہوا تھا اور وہ تھا، اور اس سلسلے میں تھا. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ زہار کا ہے. یہ خیر ڈیٹیل میں مسئلے میں نہیں جانا ہے، لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے انہوں نے خاموشی سے چپکے سے اپنا مسئلہ بتایا، اور اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی جگہ پہ موجود تھی. اور یہ کہ جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ مسئلہ بتایا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں سن پائی تھی. اور بہرحال جب مسئلہ بتایا تو اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا قرآن شریف میں اس طرح کے مسئلے کا، یعنی زہار کے سلسلے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش بیٹھے تھے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک کچھ حکم ہوا نہیں تھا بتانے کا. اور اس پہ اور خولہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا آہ و بکا کر رہی تھیں، یعنی رو رہی تھیں. اور اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ اگر میں الگ ہوتی ہوں شوہر سے تو بچوں کا کیا کروں گی، بچوں کو اگر شوہر کو دے دوں تو تربیت کون کرے گا، اور اگر میرے پاس رہیں تو میں کھلاؤں گی کیسے. بہرحال جو بھی ان کا مسئلہ تھا تو وہ وہاں پہ رو رہی تھیں. اور تبھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ وحی کی جو کیفیت تھی وہ طاری ہونے لگی، یعنی پسینہ آنے لگا، اور جو بھی ایک کیفیت تھی اس وقت کی وہ طاری ہونے لگی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ یہ وحی آئی ہے. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ کیفیت آئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا انہوں نے پہچان لیا. تو انہوں نے ان صحابیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، وہی آ گئی ہے. تو اس پہ جب خولہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا وہ اور زور زور سے رونے لگی کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں ہے یا نہیں. اچھا ہاں، اس سے پہلے خولہ رضی اللہ عنہا کی جو دعا تھی نا وہ کیا تھی کہ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار. ہم مفہوم بتا رہے ہیں، یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار. یعنی کہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ اپنے شایان شان فیصلہ اتاریے، اپنے علم اور حکمت کے اس سے فیصلہ اتاریے، کچھ بھی نہیں تھا. بہت سادہ لوگ تھے یہ. تو جو صحابیہ تھیں انہوں نے دعا کی میرے حق میں فیصلہ اتار. تو جب وحی کی وہ کیفیات آئیں تو خولہ رضی اللہ عنہا اور زور زور سے رونے لگیں کہ اب پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، میرے حق میں آ رہا ہے فیصلہ یا میرے حق میں نہیں آئے گا. اور اس کے بعد جب وحی کے وہ اثرات ختم ہوئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا تھی، وہ تھی 28واں پارہ یعنی سورہ مجادلہ کی وہ شروع کی آیات. اور سورہ مجادلہ کا نام بھی سورہ مجادلہ پڑا، یعنی جھگڑنے والی، ہے نا. مجادلہ کا نام ہے
مجادلہ جو نام ہے اس کا مطلب ہے جھگڑنے والی. تو بہرحال بتانے کا جو مقصد ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ اس کے ایک ایک مسئلے پہ، ایک ایک دعا پہ، ایک ایک امید یا ایک مشورے پہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں، اور قرآن شریف میں آیات اتاری ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں، اور صرف لکھی نہیں گئی ہیں، یہ سینوں میں بند ہیں اور لوح محفوظ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے اگر دیکھیں تو ایک ایک امتی کی، کہ ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ، بلکہ یہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت میں ہے کہ ان کے ایک ایک مسئلے پہ، اور کتنے بار ہوا ہے کہ جیسے کئی بار ذکر ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو بہرحال یہ جو ہے یہ فضیلت ہے اس امت کی. اور اگر ویسے بات کی جائے نا تو یہ ہے کہ اس امت کا ایک جو خاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، یہ لوگ موجود تھے نا، تو ان کو یہ فرمایا تھا کہ سب سے عجیب ایمان جو ہے وہ کس کا ہوگا، یعنی سوال کیا تھا کہ کس کا ہوگا جس کا سب سے افضل ایمان نہیں، افضل ایمان تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ہے نا. تو بات ان کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ سب سے عجیب یعنی سب سے جس کو کہتے ہیں حسین، خوبصورت ایمان کس کا ہوگا. تو اس پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، جواب میں فرمایا کہ سب سے حسین ایمان جو ہے وہ تو انبیاء کا ہوگا، ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ تو وہ ہیں جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے نا. اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، جب وہ خود جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، تو وہ کیسے نہ ایمان لاتے، ہے نا. جن کے اوپر وہ ساری چیزیں، حقائق جو ہیں وہ منکشف ہوئے ہیں، تو وہ کیوں نہ ایمان لائیں. تو اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ شاید سب سے زیادہ بہترین جو ایمان ہے تو وہ سب سے پہلے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا تھا کہ سب سے بہترین ایمان یعنی حسین جو ہے، اعجبیت والا ایمان جو ہے وہ ملائکہ کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کا ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہیں لاتے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، یعنی کہ وہ ساری حقیقتیں جنت اور جہنم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو، جو براہ راست جو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم سنتا ہو، یا جس بھی اس طرح کی الگ الگ کیفیات میں اور الگ الگ درجے پہ ہیں، مراتب پہ ہیں یہ فرشتے، تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو کیوں نہ ایمان لائیں. تو ان کا ایمان لانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا فرشتوں کا ایمان نہیں ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہوگا، جو نبیوں کا ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہیں لاتے جبکہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. ٹھیک، اب اس کے بعد کیا جواب دیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ؟ تو انہوں نے فرمایا فنحن، کہ پھر ہمارا ایمان، یعنی ہمارا ایمان سب سے افضل تو خیر ہے، لیکن سب سے عجیب یعنی سب سے حسین، سب سے خوبصورت ایمان جو ہے وہ ہمارا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے ایمان والے نہیں ہوگے جبکہ میں تمہارے پاس ہوں. ٹھیک ہے، یعنی میں جب تمہارے درمیان موجود ہوں تو تم کیسے نہ ایمان لاتے. یعنی بیسکلی بات یہ ہے نا، اور اس کے لیے مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ ایک اگر چولہے کے پاس یا بھٹی کے پاس کوئی بیٹھا ہے نا، تو جو جتنا قریب ہوگا تو اس کو اتنی تپش، اتنی گرمی تو پہنچے گی، ہے نا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں
تو چاہے وہ اس کے لیے محنت کریں چاہے وہ نہ کریں، جو بھٹی کے پاس والا ہے نا اس کو تپش اور گرمی اپنے آپ پہنچے گی، ہے نا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو ملی ہے، تو ان کی صحبت سے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اور ان تینوں کی نفی کرتے ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہیں یعنی جن کا جو سب سے عجیب ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، ایل خلق اعجب الیکم ایمانا، ٹھیک ہے، عجب عجیب ایمان جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخواننا، یعنی میرے بھائیوں کا۔ اب جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ بھائیوں کا تو کیا وہ ہم نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے اصحاب ہو، ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائی کون ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم کے اعتبار سے کہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ حسین یعنی دل کو لبھانے والا خوشکن خوشنما ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں وہ صحیفے نہیں ملیں گے، یعنی کہ اللہ کی کتاب انہیں اس طرح سے نہیں ملے گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہوئی وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور انہیں میری صحبت بھی نہیں ملے گی۔ ان کے پاس وہ صحیفے ہوں گے یعنی کہ وہ لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی جو ان کے ہاتھوں میں ہوں گی، یعنی کہ جو قرآن جو مصاحف ہمارے پاس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو ہوں گے نا یعنی ہم اور آپ جنہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نہ وہ وحی کی کیفیات دیکھی ہیں، نہ ان فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بھائیوں کا جو ایمان ہوگا نا وہ سب سے خوشنما ایمان ہوگا، سب سے خوشکن، سب سے خوبصورت ایمان جو ہوگا نا وہ ان لوگوں کا ہوگا، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اور یہ جو ہے دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا جو مقام ہے اس مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے نا، لیکن جو دوسرا راستہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن ہونے کا جو راستہ ہے نا وہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، تو اس کی طرف ہم جتنا بھی چاہیں اس طرف جا سکتے ہیں اور اس کی طرف ہم جدوجہد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو عجبیت والا جو راستہ ہے نا وہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو نہیں ملی، ہم ان سے فیضیاب نہیں ہو پائے، لیکن یہ کتابیں تو ہم کو ملی ہیں نا، یہ کتاب یہ مصحف تو ہم کو ملا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس اعتبار سے وہ مقام حاصل کر پائیں کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک چیز فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت اسلام جو ہے نا وہ اجنبی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اجنبی ہو جائے گا۔ اچھا، اور اس کے لیے جو لفظ آیا ہے نا، دیکھیں عربی میں کچھ لفظ تو الحمدللہ کافی سارے تو ہم لوگوں نے وہ پڑھے ہوئے ہیں نا جو کہ عربی اور اردو میں سیم میننگ رکھتے ہیں، لیکن کئی جو ہیں لفظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہوتے یعنی کہ لنگوسٹکلی وہ بہت دور چلے گئے ہیں جو عربی کا جو اصل معنی تھے اس معنی سے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک جو ہے لفظ وہ ہے غریب، ٹھیک ہے۔ تو غریب اب ہم لوگ جو عام بول چال میں ہوتا ہے تو غریب کسی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو یا اسباب نہ ہو، لیکن غریب غربا یہ جو ہے یہ اجنبی کے لیے بھی آتا ہے، اجنبی کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی عربی میں یہ اجنبی کے لیے آتا ہے۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام جیسے شروع میں اجنبی تھا، ہے نا، یعنی کہ جو اس کو فالو کرتے تھے وہ کیا تھے؟ وہ اجنبی لوگ
مانے جاتے تھے. یعنی اگر مکہ مکرمہ کے اس سے دیکھیں ہم لوگوں نے جو بھی آخر کی جو صورتیں کی ہیں اس میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ نقشہ تو سامنے آ ہی جاتا ہے کہ ان کو کس طرح سے دھتکارا جاتا تھا، انہیں الگ کیا جاتا تھا، انہیں جس کو کہا جاتا ہے نا کہ آؤٹ آف دا کاسٹ فیل کروایا جاتا تھا، اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں نا. تو یہ کہ وہ غریب تھا، یعنی کہ اجنبی تھا وہاں کے لوگوں کے لیے، اور جو اس کو فالو کرتا تھا نا وہ اجنبی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اور پھر بیچ میں جو بھی وقت آئے گا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وقت میں بھی، یعنی آخری زمانے میں بھی، یہ جو اسلام ہے نا، یعنی جو ہم رکن کرتے ہیں، جو وہ ایمان جو کہ ظاہر ہوتا ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہماری نماز، ہمارا جو عبادتیں ہیں، ہمارا جو پہناوا ہے، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اسلام میں، یعنی کہ جو آؤٹر کیا بولیں آؤٹر اپیئرنس والی چیزیں ہیں، اور یہ صرف اپیئرنس نہیں، جو آؤٹ ورڈلی دکھتی ہیں چیزیں نا وہ اسلام کہلاتی ہیں. اور ایمان جو ہے، ایمان بیسکلی دل کی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان دکھایا نہیں جا سکتا ہے، اسلام چھپایا نہیں جا سکتا ہے. ایمان ظاہری طور پہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اسلام دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخر وقت میں کیا ہوگا کہ اسلام جو ہے نا یہ پھر عجیب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا اجنبی ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا فرمایا؟ طوبیٰ لغربائی. طوبیٰ لغربائی یا طوبیٰ للغربائی، یعنی کہ خوشخبری ہے. طوبیٰ خوشخبری کے لیے کہا گیا ہے. طوبیٰ ہے یعنی خوشخبری ہے ان عجیب لوگوں کے لیے، یعنی ان اجنبیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو آخر زمانے میں ہوں گے اور وہ یہ دین فالو کریں گے اس طرح سے کہ وہ پھر سے اجنبی کہلائیں گے. یعنی اگر ویسے واقعی دیکھیں تو کتنے اجنبی سے لوگ لگتے ہیں اور ٹریٹ کیے جاتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو خود احساس ہوگا کہ اس کو کیسا ٹریٹمنٹ ملتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، جو پورے نقاب میں، جو پوری طرح سے کورڈ ہے، کیا وہ اجنبی نہیں لگتا ہے؟ اور کہیں اور دنیا میں ادھر ادھر جاننا تو چھوڑ دیں، ہم لوگوں کی اپنی مسلم گیدرنگز میں کیا وہ نقاب والے عجیب نہیں لگتے ہیں؟ یا وہ متشرع لوگ جو کہ جنہوں نے سنت لباس پہنا ہوا ہے، چاہے وہ کرتا پجامہ ہو، وہ اونچا پجامہ ہو اور لمبا کرتا ہو، داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو اور نظریں جھکی ہوئی ہوں، تو کیا وہ مرد عجیب نہیں، اجنبی نہیں لگتے ہیں؟ اور یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ہم اپنی گیدرنگز کی بات کر رہے ہیں. لگنے لگے ہیں نا وہ لوگ اجنبی. تو جب یہ چیز آتی ہے نا کہ وہ کر کے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے اگر یہ لگنے لگے کہ یہ تو ہم I will start looking weird and I will start looking different from the others، تو پھر ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے، طوبیٰ للغرباء، کہ خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے. اور واقعی اگر یہ دیکھیں نا تو یہ ایک حدیث شریف، اور یہ حدیث شریف کا یہ جو ایک ٹکڑا، یہ جو دو الفاظ ہیں نا، طوبیٰ للغرباء، یہ ہمارا پرسنلی ایک وہ تھا کہ جب نقاب اور وہ سب کچھ شروع کیا تھا اور کوشش تھی کہ تھوڑا سا کچھ کر لیں اس طرف بھی، تو اس میں جو ایک جس کو کہتے ہیں تسلی بخش چیز، اور جو سب سے زیادہ موٹیویشنل یا انسپریشنل چیز یا سب سے زیادہ سپورٹیو چیز کوئی ملی تھی نا، تو وہ صرف یہی ملی تھی کہ خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے کہ جو آخر زمانے میں واقعی، اور لوگوں کے درمیان تو چھوڑ دیجئے، آپ بالکل چھوڑ دیجئے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، جن کو کچھ نہیں پتہ کہ شریعت لے کے کون آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ جانتے نہیں ہیں، بلکہ اگر کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کے بیچ میں اگر ہم اجنبی ہو رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ اب تو اجنبی ہم لوگ اپنے، یعنی اس امت
کہ امتیوں جو امت ایجاب ہے نا، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان میں بھی تو کتنے ہیں جو کہ فالو کر رہے ہیں نا سنت، لیکن وہ بھی اجنبی ہو گئے ہیں۔ تو کسی اور کے لیے کیا رونا جب اپنے لوگوں میں ہی ہم لوگ اجنبی ہو گئے ہیں۔ لیکن جو چیز جو دلاسا دیتی ہیں، جو تسلی دیتی ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشخبری دی ہے ان کو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو دنیا میں بھی خوشخبری ملے اور آخرت میں اور حشر کے دن بھی خوشخبری ملے، آمین۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ بات آئی ہے جس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک چیز بتائی تھی، فضیلت بتائی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یعنی اخواننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا بھائی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت بتائی ہے، اور امت وسطیٰ کہا ہے، خیر امتن کہا ہے اس امت کو، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں یہ ریزن بھی بتایا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کنتم خیر امتن اخرجت للناس، یہ والی جو آیت ہے نا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جب اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ جو ہے نا وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران کی یہ جو آیت ہے نا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو جب کیونکہ یہ تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو اس لیے ختم کرنے سے پہلے ایک بہت اہم چیز جو اس کے ساتھ بتانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہی سورہ نحل میں آئی ہے یہ آیت، اور وہ کیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اس کا مطلب بیسیکلی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب لوگوں سے، کہ بلائیے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور نیک نصیحت سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نا، تو اس کے لیے ایک جو چیز ہے جو بہت ضروری ہے وہ ہے حکمت اور نیک نصیحت، ٹھیک ہے۔ والموعظۃ الحسنۃ، صرف موعظہ نہیں ہے، یعنی صرف وعظ نہیں ہے، موعظۃ الحسنۃ ہے، یعنی بہترین طریقے سے نیک نصیحت، نیک نیتی کے ساتھ انہیں اپنے رب کی طرف بلانا ہے، اپنے رب کی راستے کی طرف بلانا ہے، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، یعنی کب، کس وقت، کس انداز میں، کس جگہ پہ، کس انسان کو کیا کہنا ہے، کن الفاظ میں کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے۔ کئی بار ہوتا ہے نا کہ ایک بات بہت پیاری کسی نے ذکر کی تھی کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بہترین کام ہے، کاموں میں بہترین جس کو کہا جاتا ہے نا سب سے بہترین کام وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ ہم جس کو کہا جاتا ہے کہ بنا عقل مندی کے کرتے ہیں، یعنی حکمت کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چند ہمارے الفاظ جو ہیں نا وہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور اللہ والوں سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور اللہ کے احکام سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ کہ آپ نے کسی کو اس طرح سے ٹوکا کہ اس کو برا لگا، آپ نے اس کو پبلکلی ٹوک دیا، یا آپ نے کچھ جن الفاظ میں ٹوکا، جس طریقے سے ٹوکا، روڈلی کہا یا جو بھی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس انسان کا راستہ ہمیشہ وہ دروازے بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی، اور اس کا گناہ جو ہے نا وہ اتنا شدید ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ ہمارے اوپر آتا ہے پھر۔
تو اس لیے اگر نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے تو اس کے لیے ایک جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے حکمت اور موعظۃ الحسنتی، ٹھیک ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور یہ کہ اگر ان کو کوئی چیز بتانی ہے، ان سے کوئی بحث کرنی ہے، کچھ بھی کرنی ہے، تو کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے جو کہ بہتر ہو، یعنی کہ بہترین طریقے سے اپنی بات کو آگے لانا ہے، بہترین طریقے سے ان کو بتانا ہے، اور یہ سب جب ہم کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ بہترین امت ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو تأمرون بالمعروف والا جو عمل ہے نا، وہ خود سورہ حامیم سجدہ میں آیا ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے بہتر کون ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی خدا کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، یعنی کہ خود کرنا ہے، عمل خود کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہی جو ہمارا وعظ اور نصیحت ہے یہ اللہ نہ کرے ہمارے خلاف ہی حجت بن جائے۔ تو یہ کہ وعظ اور نصیحت کرنی ہے، خود عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ بہتر کون کس کی بات ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، ممن سوائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے، ممن جو بلائے خدا کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور یہ کہ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کی جو فضیلت ہے نا، اس کے لیے قرآن شریف کی جو آیات ہیں اور حدیث شریف جو ہے اس میں ان گنت احادیث ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے اس امت کی فضیلت، اور جو بات ہوئی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ان سب کی، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور جس طرح سے دعائیں کی ہیں۔ اور یہ ہے کہ ایک بار اور پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جس کو کہتے ہیں نا اچھے موڈ میں دیکھا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایڈریس کر کے کہ عائشہ کے سب گناہ معاف کر دیجیے۔ مفہوم بتا رہے ہیں کہ جو اعلانیہ ہیں یا جو سری ہیں، یعنی کہ جو سب کے سامنے ہوئے تھے یا جو پرائیویسی میں ہوئے تھے، جو جان بوجھ کے ہوئے تھے، جو انجانے میں ہوئے تھے، بہرحال اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا کی، اور اس طرح سے دعا کی، اتنی کھل کے اور اتنی جامع دعا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو کے کھلکھلا پڑی اور ہنستے ہنستے، مطلب اتنی زیادہ اتنی خوش ہو کے وہ بتاتی ہیں، انہی کی حدیث شریف ہے یہ، جس کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ خوشی کے مارے ہنسنے لگی اور ان کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتنا خوش دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جس کے لیے آپ اتنی دعا اور اتنی پیاری دعا، اتنی جامع دعا کریں تو وہ خوش کیوں نہ ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم جس دعا کو سن کے اتنا خوش ہوئی ہو نا، یہ دعا تو میں ہر دن اپنے ہر ایک امتی کے لیے کرتا ہوں۔ تو بہرحال وہ امت واقعی میں بہترین امت ہے جس کے نبی نے اتنی دعائیں اس کے لیے کی ہیں، اور اس حد تک کی ہیں کہ دعا کر کے چلے گئے، اور اس کے لیے آتا ہے کہ جس امت کا نبی
پہلے چلا جائے، یعنی کہ اپنی امت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیں، تو گویا وہ کیا ہے، گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ چلا گیا ہے اپنی امت کی تیاری کرنے کے لیے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ساتھ میں کہیں جا رہے ہیں اور ایک دم سے کسی کا ہوگا کہ چلیے آپ کے گھر چلتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ چلو ہم جلدی سے جا کے اور تھوڑا سا تیار کر لیں گھر، یا کچھ بھی تیاری کر لیں مہمانوں کے آنے کی، ہے نا. تو اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ نبی وہ جس کو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور اس کی امت بعد میں آتی ہے، تو وہ گویا اس طرح ہے کہ جیسے وہ نبی چلا گیا ہے پہلے اپنی امت کی تیاری میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ وہ امتی ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں. ہم وہ امتی ہوں کہ جب ہم میدان حشر میں کھڑے ہوں نا، تو ہم کو دیکھ کے ہم سے، ہمارے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.